السلام علیکم ناظرین. سوشل میڈیا ان دنوں ایک بہت مضبوط اور طاقتور ٹول کے طور کے اوپر ابھر کر سامنے آ رہا ہے، اور اس کی طاقت کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب مختلف ریاستوں نے بھی اس کو بطور ایک انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے طور کے اوپر، ایک ہتھیار کے طور کے اوپر استعمال کیا جا رہا ہے. ہمارے بعض دوست جو ہے یہ 4th جنریشن وار یا 5th جنریشن وار کے اوپر ٹونٹ بھی کرتے ہیں، جملے بھی کستے ہیں اور کہتے ہیں جی جناب یہ بس ایسے ہر ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے اپنے مفادات کے لیے کچھ چیزیں گھڑی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم دنیا کو دیکھیں اور خاص طور کے اوپر ہم پاکستان کے اوپر جتنا بھی ڈس انفارمیشن کا کام ہوتا ہے اس میں انڈین لابی جو ہے وہ بہت زیادہ سرگرم عمل ہے. اور ریسنٹ پاسٹ کے اندر بھی ہمیں اگر ہم EU ڈس انفارمیشن لیب کی رپورٹ دیکھ لیں اور پھر اب اٹلانٹک کونسل ایک US تھنک ٹینک ہے، اگر اس کی بھی رپورٹ دیکھ لیں تو اس کے اندر جو ہے ساری چیزیں بڑی کھل کے سامنے بیان کی گئی ہیں کہ کس طرح سے انڈینز گورنمنٹ نے پرائیویٹ فرمز ہائر کی، ان کو کانٹریکٹس دیے، ان کو پیسے دیے، اور پھر ان کو پاکستان کے خلاف اور چائنا کے خلاف اور بالخصوص پاکستان کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا یورپ میں اور باقی ایون مڈل ایسٹ کے اندر پاکستان کے جہاں دوست ممالک ہیں وہاں پر بھی پاکستان مخالف میٹیریل اور انڈیا کے حق میں اور مقبوضہ کشمیر کے اندر جو انڈیا کر رہا ہے آرٹیکل 370 کے تحت جو ہے وہاں پہ جس طرح سے انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے اور یہ اقلیتوں کے حوالے سے جتنی بے دردی سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، تو ان قوانین کے ڈیفنس میں اور حکومتی اقدامات کے ڈیفنس میں اور پاکستان مخالف اور پاکستان کے حوالے سے بعض فیک نیوز جنریٹ کرنا اور پھر ان کو پھیلانا، اس میں نہ صرف وہ جو فرمز ہائر کی گئی تھی وہ بلکہ انہوں نے آگے جو فیک ٹویٹر اکاؤنٹس یا فیس بک پیج یا پھر یوٹیوب چینل مختلف جتنے بھی سورس ہو سکتے ہیں یا ویب سائٹس انہوں نے کریٹ کی تھیں، ان کے ذریعے سے جتنا بھی میٹیریل جو ہے وہ جنریٹ کیا جاتا تھا ان کو پھر انڈین ڈپلومیٹس جو ہیں دنیا بھر میں جو تھے وہ ان کو آگے شیئر کرتے تھے. پھر انہوں نے فیک IDs بنائی ہوئی تھی، ایون ایسے ڈیڈ پروفیسرز جو ہیں ان کی بھی جو معروف پروفیسرز تھے ان کی فیک IDs تھیں، ان کے ذریعے سے پھیلایا جاتا تھا. اور ان کا بنیادی مقصد جو تھا کہ وہ انڈیا کا ایک امیج بلڈنگ کرنا اور پاکستان کو بدنام کرنا. تو آج ہم یہ بات کریں گے کہ کس طرح سے سوشل میڈیا کو ہم ایک مؤثر ٹول کے طور کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں بدقسمتی سے عموماً ہم ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر ہوتے ہیں، سیاسی اعتبار کے اوپر بھی، لسانی اعتبار کے اوپر بھی، فرقہ واریت کے حوالے سے بھی جو ہے کہ ہم مخالفین کے اوپر تنقید کرنا، اور یا ٹھیک ہے انٹرٹینمنٹ جو ہے یہ بھی میڈیا کا ایک حصہ ہے کہ ایجوکیشن فراہم کرنا، انٹرٹینمنٹ فراہم کرنا اور انفارم کرنا، یہ 3 اہم ایلیمنٹ ہوتے ہیں میڈیا کے. لیکن تفریح بھی جو ہے ایسی ہونی چاہیے کہ جو کسی کی تضحیک تذلیل یا اس کے معنوں میں نہیں آنی چاہیے، بلکہ ایک اس کے اندر ہیلدی سائن ہونے چاہیے. تو جو پروپیگنڈا ہوتا ہے اس میں خاص طور کے اوپر ہماری ایک کلچر بن چکا ہے کہ ہم پاکستان کو، پاکستانیت کو، پاکستان کے اداروں کو، پاکستانی ریاست کو ایک فیلئر اسٹیٹ کے طور کے اوپر یا پاکستان کے ثقافت کلچر کے اوپر ہم تمسخر اڑائیں. جتنی بھی ہماری خوبصورتی ہیں ہم ان کو، یا جتنی بھی ہماری طاقت ہیں یونٹی کی یا جتنی بھی ہماری خوبیاں ہیں ہم ان کے اوپر مایوسی پھیلانے کے لیے جو ہے کہ بہت زیادہ ہمارے یہاں لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ یہ چیزیں کہاں سے جنریٹ کی جا رہی ہیں. تو صرف آپ کو یہ 2 ادارے میں نے نام لیا تھا کہ EU ڈس انفارمیشن لیب اور امریکن جو ہے اٹلانٹک کونسل جو ہے، ان کی جو رپورٹس ہیں ان کے تناظر میں آپ کو کچھ ڈیٹا میں شیئر کر رہا ہوں. تو پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے سوشل میڈیا کے اوپر کس طرح سے یقین کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اس کو یوز کرنا چاہیے. اب EU ڈس انفارمیشن لیب نے جو ڈیٹا شیئر کیا تھا وہ پہلے بھی آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ یہ انڈین نیٹ ورک جو ہے وہ 2005 سے یہ سارا کام کر رہا تھا، اور اس نے کچھ NGOs کریٹ کی ہوئی تھی، کچھ تھنک ٹینکس کریٹ کیے ہوئے تھے، اور اسی طرح سے جو فیک نیوز گھڑنا جو ان کا کام تھا. یہ نیٹ ورک جو ہے یہ تقریباً 97 ممالک میں جو ہے کہ یہ سرگرم عمل تھا، اور اس کا وہاں پہ جو فٹ پرنٹس جو ہیں وہ موجود تھے، اور کچھ 750 سے 1000 جو ہیں وہ
فیک میڈیا آؤٹلیٹس بنائے گئے. تو بظاہر یہ لگتا تھا یہ میڈیا ہاؤسز ہیں کوئی جو خبریں جنریٹ کر رہے ہیں یا خبریں بنا رہے ہیں, لیکن وہ فیک تھے سارے کے سارے. ان کے نام ایسے تھے, ان کے آئی ڈیز ایسی ہوتی تھیں, بعض نام اور آئی ڈیز جو ہیں جیسے مسلمان ہوں وہ شناخت رکھی ہوئی تھی انہوں نے, اور وہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہ کوئی مسلم یا کوئی اسکالرز جو ہیں یہ جنریٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ سارے کے سارے انڈین جنریٹ کر رہے ہوتے تھے. اس کے اندر ایک تو دینی تعلیمات کو بھی اور حقائق کو مروڑ کر پیش کرنا اور اپنے انٹرسٹ میں پیش کرنا, اور پھر اس سے پاکستان کو بدنام کرنا, یہ مایوسی پھیلانا اور پاکستان کو ایک ناکام ریاست کے طور پر پیش کرنا, اس قسم کی جو ہے کہ ان کا مقاصد تھے. اسی طرح جو اٹلانٹک کونسل ہے اس کا جو اس نے جو چیزیں سامنے لے کر آئیں وہ بھی یہ لے کر آئیں جی کہ کینیڈا میں ایک کوئی فرم تھی, پی آر فرم, اس کو انڈینز نے ہائر کیا, اس کے ساتھ کانٹریکٹ کیا, اور پھر انہوں نے مختلف ویب سائٹ کریٹ کی, اور انہوں نے بھی اسی طرح سے جو مواد جنریٹ کیا. تو اس مواد کو انڈینز جو تھے وہ دنیا بھر میں جو ان کے سفارتکار تھے ان کے جو مستند ٹویٹر یا فیس بک اکاؤنٹس ہیں ان کے ذریعے سے ان کو شیئر کیا جاتا تھا, پھیلایا جاتا تھا. تو ان ممالک میں اب اندازہ لگا لیں کہ جس میں سویڈن, شام, منگولیا, یہ جنیوا, ایران, قطر, نیوزی لینڈ, کینیڈا, مطلب ایسٹ ایشیا میں بھی, ساؤتھ ایشیا میں بھی, مڈل ایسٹ میں بھی اور یورپ میں بھی جو انڈین سفارتکار تھے وہ اس کو آگے اس قسم کے مواد کو پھیلاتے تھے. تو اب ہمارے ہاں ابھی 1-2 سال پہلے سے یہ بات ہی چل رہی تھی جی کہ فیک جو ہے کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہے وہ کس طرح سے مواد جنریٹ کرتے ہیں اور پھر ہم پاکستانی کس طرح سے اس کو آگے پھیلاتے ہیں. ہماری جو دینی تعلیمات بھی ہیں, اور تمام صرف اسلام میں نہیں تمام دینی تعلیمات میں بھی ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم سنی سنائی بات کو آگے مت پھیلائیں, اور اس کی تحقیق کر لیا کریں اور دیکھ لیا کریں ریفرنس کیا ہے, سورس کیا ہے اس کا, اور اس کے بعد پھر آگے شیئر کیا جائیں. کہ بعض اوقات ہمارے پاس ایسی سوشل میڈیا کی پوسٹ بھی آتی ہیں جن کے اوپر قرآن و حدیث کے ریفرنس ہوتے ہیں, لیکن جب ہم ان کو قرآن یا حدیث کی جس حوالے سے یا جس آیت کا یا جس حدیث کی کتاب کا ریفرنس ہوتا ہے اس میں جا کے دیکھتے ہیں تو اس میں اس قسم کی چیز نہیں ہوتی, اس آیت نمبر کے اوپر کچھ اور جو ہے کہ مواد ہوتا ہے, لیکن اس کو کسی اور طریقے سے پیش کیا گیا ہوتا ہے. تو ہمیں جب ہم ریفرنس چیک کر لیں گے, اس کو کاؤنٹر چیک کر لیں گے, تو پھر ہم کسی بھی ایسی چیز کو آگے نہیں پھیلائیں گے کہ جس کے ذریعے سے غلط انفارمیشن یا ایسے مایوسی یا اس قسم کے معاملات کیے جا سکیں. دوسرا اہم معاملہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑھا چڑھا کر جو ہے کہ وہ ایک دوسرے کو صرف نیچا دکھانے کے لیے یا اس کی مخالفت کے لیے جو ہے پیش کرتے ہیں, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے ملک کے حوالے سے, اپنی ریاست کے حوالے سے, اپنے مذہب کے حوالے سے, اپنی شناخت کے حوالے سے, اپنی پاکستانی کلچر, ثقافت یا پاکستان کے اندر جتنی بھی ثقافتیں ہیں, کلچر ہے, جتنے بھی جو زبانیں بولی جاتی ہیں, سب خوبصورت زبانیں ہیں, سب جو ہے میٹھی زبانیں ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی فلاں زبان یا فلاں کلچر زیادہ اچھا ہے, فلاں برا ہے. سارے کلچر خوبصورت ہیں. یہ ایسے ہی ہیں جیسے گلدستے کے اندر مختلف رنگ کے پھول ہوتے ہیں. اگر ایک ہی گلدستے میں سارے سفید پھول ہوں تو شاید وہ اتنا اچھا نہیں لگتا, لیکن جب اس کے اندر مختلف ملٹی کلرز آ جاتے ہیں تو زیادہ خوبصورتی ہوتی ہے اس کی. تو یہ ساری خوبصورتی ہیں ہماری, تو ہمیں اپنی خوبصورتیوں کو, اپنی خوبیوں کو ضرور بیان کرنا چاہیے. بعض لوگ شرماتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی پتہ نہیں, یہ کہیں گے جی اچھا جی ہم یہ جی فلاں یہ اب ہمارے یہاں اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے کسی اچھے اقدام کو سراہ دیں کہتے ہیں جی اچھا جی یہ پالشیا ہے. اگر آپ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اس کے اچھے اقدام کو سراہ دیں تو آپ کو کہا جائے گا یہ پٹواری ہیں, یہ یوتھیاں ہیں یا فلانے ہیں. تو یہ اس قسم کے جو ہیں ٹرینڈز وہ بھی ختم ہونے چاہیے. اور دوسرا, ہمیں گھبرانا بھی نہیں چاہیے. ہمیں سچی بات کہنے سے اور اچھی بات کہنے سے نہیں گھبرانا چاہیے کہ ہمیں کون کیا کہے گا کیا نہیں کہا. ہمیں اللہ کو جواب دینا ہوتا ہے. تو اس لیے اچھی بات, سچی بات ضرور کہیں, مناسب الفاظ کے ساتھ کہیں, کسی کی دل آزاری نہ ہو, اور پاکستانیت کے اوپر اپنے دین کے حوالے سے اور جو ہماری ڈائیورسٹیز ہیں ہر قسم کی, ان کے اوپر جو ہے کہ ہمیں اس کو ڈٹ کے کھڑا ہونا چاہیے, ڈیفینڈ کرنا چاہیے. اور اس میں کوئی ایسی برائی کا بات نہیں ہے. ہم ایک زندہ قوم ہے, لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جناب کہ ہم جو ہے کہ ایک ناکام ریاست ہے یا ایک مردہ قوم ہے, تو ایسی بات نہیں ہے. ہمیں جو ہے کہ ایسے پروپیگنڈیز کو جو دنیا کے کسی اور خطے میں بنایا جا رہا ہے, ہمیں مایوسی کی طرف دھکیلنے کی طرف, ہمیں ناکامی کی طرف دھکیلنے کے لیے, تو ہمیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اپنی شناخت اور اپنی زبان, اپنے کلچر, اپنے ملک, اپنے دین پہ فخر کرنا چاہیے.